أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ونبينا وشافي ذنوبنا، مولانا ومولى الكونين، إمامنا وإمام القبلتين، جدي الإمام حسن والحسين أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم من الأولين والآخرين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين هذا اليوم إلى يوم الدين. سيما على أبا عبد الله الحسين، سيما على بقية الله في أرضك. اللهم أجل فرجهم وسهل مخرجهم وقرب زمانهم وأهلك أعداهم وكثرة أنصارهم وأعوانك. اللهم انفعنا بحبي وشرنا في الزمرة وتحت لواء الحق. آمین یا رب العالمین. صلوات پڑھے ایک محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن الحکیم وکتاب المبین وفرقانہ المجید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. حاضرین مومنات، کنیزان زینب، سوگواران سید مظلوم، سوگواران فاطمۃ الزہرا، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسقین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ من بعد اثنا عشر. اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج الشریف. سسٹرز ان ایمان ان اسلام، میری مائیں، میری بہنیں، تمام تعریف اس رب کے لیے سزاوار ہے جو کائنات کا رکھوالا ہے، اور وہ عظیم ذات اس پاک پروردگار کی ہے جس نے نعمتوں پر نعمتوں کا انبار ہم پر کھول کر ہم اور آپ کے اوپر ایک ایسی نعمات کو عنایت کیا. کہیں یہ پہاڑ، کہیں یہ پرند، یہ چرند، کہیں یہ درخت، کہیں یہ موج مارتا سمندر. جیسے کہ حدیث قصہ میں ارشاد ہے کہ میں نہ خلق کرتا یہ موجوں کی روانی، یہ جلملاتی قندیلیں، یہ ٹمٹماتے ستارے، اگر میں تمہیں نہ خلق کرتا اے اولاد رسول. یقیناً عظیم عبادت کو پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. مادر حسنین، شہزادی کونین، اللہ کی عدالت میں جس کی
دلائل چلتی ہیں. پہلی نظر میں جس کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے، جس کے دروازے پہ آنے کے لیے جبرائیل و میکائیل رشک کرے، جہاں رضوان فقیر بن کے آ جائے، اس دروازے کو دروازہ زہرا کہتے ہیں. عقیدت کی دنیا میں کوئی ایسی مستور نہ ہوگی سوائے آل محمد کے گھرانے کی چراغ، وہ روشن نما ہستی جسے زہرا و مرضیہ کہتے ہیں. اللہ نے جہاں تمام نعمتوں کو دیا، وہیں پر اللہ نے ہمیں عبادت کے طریقے بتائے. لیکن عبادت اگر معرفت کے ساتھ نہ ہو تو یہ عبادت صرف جسمانی ورزش کا نام ہے. The act of namaz, which if it is not including the soul of namaz, then it is just an exercise. لیکن عابد بن جانا آسان ہے، عارف بننا مشکل. اور ظرف و معرفت یہ حقیر سا نذرانہ بارگاہ رسول میں پیش کرتے ہوئے آپ کی بیٹی کی تعزیت آپ کو چند لفظوں میں پیش کرنے کی جرت کی ہے. اللہ قبولیت کی منزل پر پہنچائے اور نالین پاک سیدہ کونین سے اڑتی ہوئی گرد و غبار اور وہی گرد کا صدقہ ہے. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اسی گرد کے صدقے میں آپ اپنی زبانوں کو معطر کرے ایک صلوات پڑھ کے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اے میرے حبیب، ہم نے تمہیں کوثر عنایت کی، ہم نے تمہیں کثرت عنایت کی. اے میرے حبیب، ہم نے تمہیں وہ عطا کیا جو کائنات میں ہم نے کسی کو نہیں عطا کیا. حدیث قدسی ہے، فاطمہ زہرا کو سمجھنے کے لیے حدیث قدسی کا استعمال کیا گیا. یعنی no other words can explain the status of Fatima Zahra except that Allah's word is involved in it. رسول کے خاص لفظوں میں رسول فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے حدیث قدسی کے ذریعے کہا، خلقت لأجلی وخلقت الاشیاء لأجلک. میں نے تجھے اپنے لیے خلق کیا، کائنات کے لیے خلق کیا، اور یہ پوری کائنات کو تیرے لیے خلق کیا. زہرا و مرضیہ کو خلق کر کے اللہ نے زمین بنائے، آسمان بنائے، پہاڑ بنائے، ستارے بنائے. اللہ نے تمام دنیا کی شے کو فاطمۃ الزہرا کے لیے بنایا اور فاطمہ زہرا کو ان کے لیے بنایا. کہا کہ I made you for myself، تاکہ میری پہچان ہو جائے، اور میں نے دنیا کو تیرے لیے بنایا. اور پھر یہ کہا یہ زمین، یہ آسمان، یہ شمس و قمر، یہ ہوا، یہ ستارے، یہ سب میں نے تجھے دیے تاکہ تو راضی ہو جائے. عرش اولا سے تحت سرا تک عطا اللہ فاطمہ حتی راضیہ، کہ فاطمہ راضی ہو جائے. اور یقیناً فاطمہ کو خلق کر کے اللہ نے رسول کے قلب کو منور کیا، اور قلب کو منور کر کے اللہ نے کہا کہ میں نے ایک خاص تحفہ تجھے دیا جو کبھی نہ ختم ہونے والا. کوثر، وہ کہ جو کبھی نہ ختم ہونے والی کثرت کی فراوانی، کہ حتی دنیا اولاد سے چلنے والی، جہاں مردوں کو نسلوں کا فخر سمجھا گیا، رسول کی نسل اولاد سے چلی تو بیٹی سے. اور کیا کہا کہ ہم نے تمہیں اتنی فضیلتیں دی کہ ہم شمار بھی نہیں، تم شمار نہیں کر سکتے. چلیے تھوڑی دیر کے لیے
آپ کو لے چلوں اس کے دربار میں کہ جو قاظم آل جو صادق آل محمد ہے، وہ امام جو مدینہ منورہ میں رونق افروز تھے، ابھی ابھی مدینے سے پلٹ کر آئے ہیں۔ بنو ہاشم کے اثرات، آل محمد کے گھرانے، آل محمد کے تبرکات تمام کو مسمار کر کے جنت البقیع کو ویران کر دیا، آؤٹ آف باؤنڈز رکھا۔ رسول کا روضہ چمکدار اور اس کی اکلوتی بیٹی جو وارث کوثر ہے، جو مفہوم کوثر ہے، اس کے روضے کے اوپر ایک اندھیرا چھایا ہوا۔ بنو ہاشم سے جو نفرتیں صاف ظاہر آتی ہے، باب جبرائیل جسے رسول اور اولاد رسول آتے جاتے تھے is out of bounds. And it is glaring to see the efforts taken to destroy, to hide, or to keep out of bounds everything connected to آل محمد۔ بے ساختہ جنت البقیع کے کنارے کھڑے ہو کر عہدی موعود کو یاد کیا۔ Ma'ud comes from the root word of awada, the one who will return and will avenge the quiet and silent broken graves of Baqi. Hada yawm al-jum'a wa huwa yawmuka. Oh my master, it is the day of Friday and it is the day that has been connected to you. آپ سے منسوب آج کا دن، اور آج ہی کے دن ہم دعا کرتے ہیں کہ جنت البقیع کو دوبارہ تعمیر کرتے ہوئے مولا ہماری زندگیوں میں اس نظارے کو دیکھنے کے لیے ہم دن اور رات دعا گو ہے۔ چلیے تھوڑی دیر کے لیے امام جعفر الصادق علیہ الصلوات اللہ وسلام علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام فرماتے ہیں، راوی آتا ہے اور امام سے پوچھتا ہے کہ مولا بتائیے کہ آپ کی جد ماجدہ کو فضیلت کون سی ملی؟ بی بی کی فضیلت کو عیاں کرنے کے لیے مولا ایک مرتبہ ایک ایسے طویل حدیث کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور مولا نے کہا سنو، دنیا میں 10 عورتیں ہیں جن 10 عورتوں کو اللہ نے ایک ایک فضیلت دی، 9 عورتوں کو، اور ان میں ایک میری جد ماجدہ ہے۔ And مولا begins to say کہ سنو، اللہ نے حوا کو جو ترک اولا ہوا اس کے عوض میں اللہ نے توبہ کی فضیلت دی، تو حوا کو توبہ ملی، طریقہ توبہ۔ سارا کو اللہ نے جمال دیا، خوبصورتی دی، تو شکر کی صفت دے کر کے فضیلت دی۔ راہمہ زوجہ ایوب عفت تھی، کہا پردے کا احساس کر کے رحمہ کو عفت کی مثال بنا دی۔ زلیخا کو اللہ نے جب جہالت میں تھی تو کہا اِنَّ قَیْدَکُنَّ عَظِیم، وہ جہالت میں جال بنتی رہی، لیکن جب کفر کے اندھیروں سے نکل کر ایمان کی حیات میں آئی تو اللہ نے بدل اللہ سیئات الحسنہ، اس کے تمام گناہوں کو، سیئات کو حسنات میں تبدیل کر کے پھر اللہ نے اس کو زندگی کی مثال دے کر اسے حکمت عنایت کی۔ آئیے جس طرح حر کو اللہ نے توبہ قبول کرنے کے بعد کہا ہم تمہیں ابدی زندگی دیتے ہیں شہادت کے نام پر، تو ایمان میں
کفر سے نکل کر ایمان میں آنے کے لیے یہ ریوارڈ ملتا ہے کہ اندھیروں سے نکل کر اللہ نور کی طرف لے آتا ہے، اور شہادت پا کر ایک اندھیرے کے دلدل سے نور میں نکلے۔ کہا پھر ہم نے بلقیس کو عقل دی اور عقل کی نعمت سے فیصلے کرنے کی توانائیاں دی، یوقابت کو صبر دیا، آسیہ کو استقامت دی، اور کیسی استقامت کہ فرعون جیسے ملعون کے ساتھ رہ کر وہ محلوں میں رہنے والی، قرآن مجید گواہی دیتا ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین امرأۃ فرعون، کیوں نہ ہم تمہیں فرعون کی اس بیوی کا ذکر سنائیں کہ جو رہتی تھی ایک ظالم کے سر کے نیچے، ایک ظالم کی پناہ میں، لیکن وہ ہمیشہ خدا سے دعا کرتی تھی پروردگار مجھے یہ محل نہیں چاہیے، مجھے جنت میں ایک جھوپڑی دے دے، اور مجھے فرعون کے شر سے اور فرعون کے تمام علم سے اور تمام عمل سے بچا لے۔ تو آسیہ کو استقامت دی، مریم کو صفوت دی، اور مریم کو قرآن میں شامل کر کے ہم نے مریم کو کائنات کی عورتوں میں سے ایک وہ رونق افروز عورت بنا کر کے ہم نے فضیلتوں کے انبار کھولے، اور خدیجہ کو ہم نے رضا دی کہ وہ پہلی عورت جس نے رسول کی رسالت کو مانا، اللہ نے اپنی رضا اسے دے دی۔ تو پھر کہا، راوی مسکرا کر کہتا ہے کہ اچھا پروردگار نے یہ ساری فضیلتیں ہر ایک عورت کو دے دی، یہ 10 عورتوں میں سے، تو سیدہ کونین کے لیے بچا کیا؟ تو مولا مسکراتے ہیں اور کہتے سن، تجھے جاننا ہے کہ میری ماں کو کیا ملا، میری جدہ ماجدہ کو کیا ملا؟ کہا سن، اللہ نے اسے علم کا مخزین بنایا، اللہ نے اسے معدن الرسالت بنایا، وہ رسالت کی کان کے جس میں سے رسالت کی پوئیں پھوٹتی ہے، وہ علم کا مرکز جس میں سے علم کے شعاعیں نکلتی ہے۔ اور سن، کہا کہ ہر ایک تیاری، کہا مختلف الوحی بنایا، جس دروازے پر جبرائیل دق الباب کر کے علم کے خزانے لے کر آتا ہے، آیتوں کا نزول جس دروازے پر ہوتا ہے، وحی جس دروازے پر آتی ہے، اس دروازے کا مرکز فاطمہ کو بنایا، اور کہا علم ایسا دیا کہ جو علم فاطمہ کے سینے پر آیا، پھر کہا مولا بتا دیجئے کہ یہ علم کہاں گیا، تو جانتا ہے کہ یہ علم کیا ہے؟ مولا مسکراتے ہیں، مولا مسکراتے ہیں، کیوں نہ میں تجھے آج بتاؤں کہ میری جد ماجدہ کو علم کیا ملا۔ And today being the day of Friday, let me introduce to you the علم of فاطمہ which is inscribed، اور جس کو جمع کیا گیا، جسے مصحف فاطمہ کہتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آل محمد کے پاس ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور ابو بصیر یہ روایت بیان کرتے ہیں، کہا اے ابا عبداللہ، میری جان آپ پر قربان، میں تمہیں ایک سوال کر سکوں؟ مولا نے کہا پوچھو۔ تو کہا کوئی ہے جو اس کمرے میں میری آواز سنے گا؟ تو کہا کوئی نہیں ہے، بس تم اور میں ہوں۔ کہا پروردگار سے میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ رسول خدا نے آپ کے جد علی کو ایک چیز بیان کی جس کی وجہ سے 1000 چیپٹرز کھلے، علم کے 1000 باب کھلے۔ تو پھر رسول کا فرزند یعنی امام صادق مسکرانے لگے اور کہا اچھا؟ پھر رسول کے فرزند نے کہا، اپنی عصا سے زمین پر کچھ نشانی کرنے لگی، کہا کہ ہاں یہ علم ہے لیکن وہ نہیں ہے کہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو پھر امام سے پوچھا ابو بصیر نے کہ بتائیے کون سا؟ تو سنو، امام نے کہا میں 3 چیزوں کا ذکر تم سے کروں گا آج، 2 ہمارے پاس ہے اور ایک ہماری جدہ کے لیے ہے۔ تو کہا کون سی چیز؟
تو کہا سنو ہمارے پاس جعفر ہے، سفید، the white جعفر and the red جعفر. اچھا مولا اس میں کیا ہے؟ تو کہا یہ اب تھوڑی دیر کے لیے رہنے دو، میں تم سے مصحف کی بات کروں، مصحف کی بات کروں. اور کہا کہ تم جانتے ہو یہ مصحف کیا ہے؟ تو راوی نے کہا میں نہیں جانتا. امام نے کہا سنو یہ مصحف فاطمہ ہے. کہا کب اور کیسے اس کا نزول ہوا؟ تو جب راوی نے پوچھا تو امام غمگین ہوئے اور کہا کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ کی زندگی ختم ہوئی اور آپ لقاء اللہ کے لیے اللہ کی جانب پلٹے تو فاطمہ زہرا بہت غمگین ہوتی تھی. اور کہا کہ اس وقت کیا ہوتا تھا؟ تو کہا جب وہ اتنا روئی 75 دن کے بعد جب دنیا سے اٹھنے لگی تو کہا کہ اللہ نے اپنی خاص کنیز کے لیے یہ کتاب تحفہ بھیجی اور کہا کہ جبرائیل اور میکائیل اور وہ تمام فرشتے آ کر بی بی کو یہ کتاب دینے لگے. کہتے کیسے اس کا نزول ہوا؟ آئیے آپ کی خدمت میں وہ نزول کا ایک چھوٹا سا مظاہرہ کر دوں. کہتے کہ جب فاطمہ الزہرا بی بی اپنے بابا کے لیے بہت غمگین ہوتی تھی تو کہتی کہ وہ اتنا روتی تھی کہ غش کھا جاتی تھی. کہا کہ جب یہ مصحف میں ایک مرتبہ کہتے کہ رات کی تاریکی تھی، 1/3 رات گزر چکی تھی، نماز شب کا ماحول تھا. بی بی تہجد کے لیے نماز شب کے لیے اپنے محراب میں کھڑی تھی اور کہتی ہے کہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل یہ کتاب کو لے کر اپنے پروں کی جھرمٹ کو پھیلا کر فاطمہ زہرا کے ارد گرد کھڑے ہو گئے. کہا دیکھتے رہے، انتظار کرتے رہے کہ کب بی بی کی نماز تمام ہو. پھر وہ بیٹھتی ہیں، تاکیبات پڑھتی ہیں، اور جب اپنی نماز کو قائم کر چکی اور تمام کر چکی تو ایک مرتبہ بی بی کے لیے سلام و درود پیش کیا. فاطمہ زہرا کو کہنے لگے کہ اللہ تم پر خاص سلام پیش کرتا ہے. سوچئے، عظمت زہرا کو سمجھیے، خاص سلام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے فرشتوں تم زمینوں پر جاؤ اور زمینوں پر ہماری خاص کنیز کو یہ تحفہ بھیجو. کہتے بی بی بطول نے تحفہ ایکسپٹ کیا اور کھول کر پڑھنے لگی تو 1/3 رات کے حصے سے لے کر فجر ہوئی اور بی بی یہ پڑھتی رہی. کہا کہ کیا تھا اس کے اندر؟ تو امام فرماتے ہیں سنو، یہ نریشن ہمیں ملتا ہے کہ یہ مصحف میں اللہ نے رسول خدا کا بعد شہادت عظمت کا مقام جنت میں کیا ہے وہ بی بی کو بیان کیا. تو بی بی کے چہرے پر خوشی کے آثار. پھر کہ اے فاطمہ سب سے پہلے ملاقات کرنے والوں میں سے تم ہوں گی. تو پھر بی بی کے دل میں یہ چین کی ایک سانس اور راحت کی سانس آتی ہے. کہا کہ تمہیں پتا ہے اس میں ہر خشک و تر زمین اور آسمان اور اس کے مابین جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے اور جو قیامت تک ہونے والا ہے، آپ کے نام، عزاداروں کے نام، کافروں کے نام، ہر ایک چیز اس کے اندر موجود ہے. کہا کہ کیا چیز ہے یہ؟ کہا کہ اس کے اندر قرآن کا ایک بھی جملہ نہیں
اور ہر ایک علم اور خبر اس کے اندر موجود. کون سا نبی آیا, کیا اس کا پیغام تھا, کون آنے والا. ایک بار کہا جو مغرب و مشرق سے لے کر ہر ایک کا نام ہے, ان کا نام جو ان کو رلاتا رہا, ان کے نام کے جن کی وجہ سے ان کو راحت ملتی رہی, وہ کہ جنہوں نے ان کی مدد کی, وہ کہ جو ان کے سامنے خلاف ورزی کرنے لگے, ہر ایک کا نام ہے. اور کہا سن لو, پوچھ لیا. ایک مرتبہ راوی نے کہا کہ فاطمہ زہرا کے بعد یہ کتاب کا کیا ہوا؟ تو کہا چلو میں تھوڑی دیر کے لیے تمہیں وہاں لے چلو کہ جو بستر شہادت فاطمہ تھی, ایک بار پسلیوں کے ٹوٹ جانے کے بعد جب بی بی زارو قطار رو رہی تھی اور بی بی زخموں سے چور تھی, جب ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی, تب ابوالحسن امام علی کو بلایا اور کہا یا ابوالحسن یہ میری طرف سے امانت ہے. مولا نے امانت کو لی اور مولا نے مصحف فاطمہ کو آنکھوں سے لگایا. مصحف فاطمہ مولا کی خدمت میں پہنچ گئی. جب شب ضربت 19 ماہ رمضان, جب مولا کو شگافت سر میں حالت میں لے کر کے جب امام مجتبی گھر آتے ہیں, مولا نے مصحف فاطمہ حسن مجتبی کو دے دی. حسن مجتبی 28 سفر جب زہر کے پیالے میں, زہر کے تشت میں زہر اگلتے رہے اور کلیجے کے ٹکڑے نکلتے رہے, مولا نے حسن امام حسین ابا عبداللہ سے کہا اے میرے بھیا حسین یہ تیری نشانی ہے. ایک بار جب میرے مولا نے مصحف لی, کہتے کہ مصحف جب فاطمہ زہرا کی مصحف امام حسین کے ہاتھوں میں آئی, کربلا کا میدان تیز تھا گرمی سے شہادت کی. اس وقت میرے مولا جب آخری ملاقات کے لیے آتے ہیں, امام علی سجاد کو دیتے ہیں, امام سجاد امام باقر کو, اور یوں سلسلہ بڑھتا رہا. کہا کہ آخر میں جب امام حسن عسکری دنیا سے جانے لگے اور غیب سے امام زمن امام کے سامنے نازل ہوتے ہیں, تب امام نے مصحف فاطمہ جیسی دیگر تبرکات ہے ویسے مصحف فاطمہ امام زمانہ علیہ صلوات اللہ کے پاس ہے. کہا اتنا علم ہے اس کے اندر, تو کہا کہ کیا ضروری ہے, کیا یہ علم امام کے لیے ضروری ہے؟ کہا ایسے ضروری ہے. ویسے تو just for to speak about the importance of ilm and how every imam is bestowed, رسول خدا اس شہر علم, شہر علم کا دروازہ علی مرتضی, دروازے میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا سوائے علی کے. ایک مرتبہ سوال و جواب کا سلسلہ چل رہا تھا. علی مرتضی علم کا مخزین, باب مدینۃ العلم, سوال کیا کسی نے, تو مولا نے کہا یہ صرف علم بتانے کے لیے کہ کس طرح سے ان کے ذہنوں کے اندر, ان کی آنکھوں کے سامنے علم منور ہوتا ہے, دنیا کا نالج. تو ایک بار امام سے کسی نے پوچھا کہ سوال, تو سوال کا جواب مولا نے فوراً دے دیا. کہا کیا بات ہے, سنتے نہیں, سمجھتے نہیں؟ خلیفہ دوم نے آبجیکشن لیا. کیوں ابوالحسن, جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے تو آپ سوچتے نہیں ہو, آپ ایک منٹ غور و فکر نہیں کرتے, ایک لمحہ. تو مولا نے کہا اچھا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے کہا مولا 5. کہا سوچا نہیں, سمجھا نہیں, غور نہیں کیا؟ کہا مولا اس میں غور کی کیا بات ہے, 5 انگلیاں ہیں میرے سامنے, ہمیشہ 5 ہوتی ہے. تو کہا جس طرح سے تیری 5 انگلیاں تیرے چہرے کے سامنے ہے اور تجھے اس کے بارے میں نہ سوچنا ہے, نہ سمجھنا ہے, نہ کوئی غور و فکر کرنا ہے, اسی طرح تمام کائنات علی کے سامنے ہے اور تمام کائنات کا علم علی کے سامنے موجود ہے. علی کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ سوچے, وہ سمجھے, وہ غور و فکر کرے. میں اگر آپ کے روبرو مجلس پڑھ رہی ہوتی تو ضرور ایک نعرہ آتا, تو اب آپ کیونکہ میرے سامنے نہیں ہے لیکن اپنے اپنے گھروں میں نعرہ حیدری کہہ دیجئے تاکہ حیدر کے نام سے آپ کی زمین, آپ جس مقام پر بیٹھے وہ جنت بن جائے. نعرہ حیدری یا علی. بس تو میرے مولا نے یہ علم سمجھانے کے لیے کہتے کہ جب مصحف فاطمہ, میرے مولا, اٹ از سیڈ, راوی کہتا ہے کہ کم از کم میں 150 مرتبہ امام صادق کی خدمت میں پہنچتا تھا.
पहुंचाऊंगा। और इन 150 वक्त में मैंने कई सवाल किए, और जब जब सवाल करता था तो मुझे यकीन था कि मौला के पास इल्म है, लेकिन मौला जवाब नहीं देते थे। मौला कहते थे मैं अपने बाप इमाम बाकर की सुन्नत पर अमल करता हूं। तो रावी ने पूछा बाकर की सुन्नत क्या थी? तो कहा जब जब मेरे बाबा बाकर को सवाल किया जाता था तो मेरे बाबा बाकर जवाब नहीं देते थे, बस साइड्स ये कहते थे गुलाम से कि जाओ मेरी दादी की मुसहफ ले आओ, जाओ मेरी दादी की मुसहफ ले आओ। और मेरी दादी की मुसहफ को जब मैं दादी की मुसहफ को खोला जाता था तो कहा मैं भी वही करता हूँ। इमाम सादिक को सवाल किया गया, इमाम ने कहा जाओ मेरी दादी की किताब को ले आओ। दादी की किताब को उठाया, बड़े एहतराम से चूमा और खोला, और फिर सवाल के जवाब देने लगा, इमाम देने लगे। तो रावी ने पूछा कि मौला इसमें है क्या? कहा कयामत तक के हालात मौजूद है, कौन सा दुश्मन कौन सा दोस्त है। इमाम ने कहा कि इल्म का कोई ऐसा नुक्ता गोशा नहीं है कि ये इसके अंदर मौजूद न हो। एक बार इमाम फरमाते हैं कि इसके अंदर हर खुश्क तर मौजूद है। कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है? इमाम फरमाते हैं कि कौन हमारे लिए मुंतजिर है कि जब हमारे और आपके इमाम का आना हो। मुसहफ फातिमा क्या है? मुसहफ फातिमा ये वो है कि जो अल्लाह ने फातिमा जहरा को बतौर हदिया दी, और कहा कि याद रखो जब ये मुसहफ फातिमा का जमाना आएगा और जब ये रौनक अफरोज मेरा इमाम होगा, कहते हैं कि ये मुसहफ फातिमा जब इमाम जमान के हाथ में आएगी और जब इमाम की हुकूमत होगी, कहते हैं कि इल्म का खजाना खुल जाएगा, इल्म का खजाना खुल जाएगा। कौन इमाम? जो आज शहादत के दिन और रात गुजर रहे हैं। फातिमा जहरा की शहादत वो गमगीन शहादत है जो पहले से लेकर आखिर इमाम को रुला देती है, और रुलाती भी किस तरह से है कि हर इमाम अपने सर से अमामे को हटा देता है। और एक बार हमारे उस्ताद मोहतरम कहते थे कि जब किसी की माँ दुनिया से चली जाती है ना, तो घर वाले उसकी सारी चीजें उसके बच्चों से छुपाते हैं, नजरों से ओझल कर देते हैं। हाय अली, आपने कौन कौन सी चीजों को छुपाया होगा? आपके हाथों में न था कि आप छुपा सके। क्या वो चादर और बिस्तर को छुपाया होगा जिस पर बच्चे बैठकर अपनी माँ के साथ गिरिया करते थे बैतुल एजान में? अरे क्या आपने दरवाजे को छुपाया होगा जिस दरवाजे के और की दरवाजे के बीच में पिस कर बीबी की हड्डियां चूर हो गई? कैसे आपने दरवाजा छुपाया होगा? कैसे आपने बैतुल एजान को छुपाया होगा? ए अली मुर्तजा, आपने वो रसन छुपाई होगी कि जिसको आपके गले में डाल कर ले जाया गया, या रात के अंधेरे में जैसे कब्र के निशान को मिटाते रखे, क्या जन्नतुल बकी के निशान को मिटाया होगा? हाय बीबियो, अब मेहदी का दरबार सजेगा, कूफे में इमाम जमाना की हुकूमत आएगी, और जब हुकूमत आएगी तो इंतकाम लिया जाएगा। अब मेहदी मुंतकिम जन्नतुल बकी का इंतकाम लेने वाले, लो अज़ादारो, सामने बाप का रोजा हरा हो और यहाँ बेटी की कब्र पर एक साया न हो, धूप की शिद्दत हो, फातिमा ज़हरा के चाहने वाले एक जियारत से महरूम रखे। ए इमाम महदी, आपका आना हो जाए मौला। लो अज़ादारो, आखिरी जुमला मजलिस को तमाम करूं, दरबार सजेगा मेहदी का। अचानक दरवाजे पे दक्कुल बाब होगा,
مولا مہدی اپنی جگہ سے اٹھیں گے، بڑی تیزی سے جائیں گے، دروازے پر ایک سیاہ پوش بی بی کھڑی ہوگی، آگوش میں کچھ چھپائے ہوئے مولا آئیں گے، بڑے وقار سے اپنی اس آنے والی کو اپنے تخت پر بٹھائیں گے۔ ارے بی بی تخت پر ہوگی، مہدی زمین پر ہوگے، ایک مرتبہ پوچھیں گے بتائیے آپ پر کون سا ظلم ہوا جو برداشت نہ تھا؟ ہائے آنے والی خدیجہ خوب ماتم کرے گی، اپنے عبا میں سے ایک جنازہ برآمد ہوگا، ایک ننھا بچہ جس کا نام محسن ہے، پوچھے گی خدیجہ اے مہدی بتا دے میرے محسن کی خطا کیا تھی، کیوں کر اس کو دروازے کے بیچ میں پسا گیا؟ ارے زندگی سے پہلے جسے موت آ گئی، خوب ماتم ہوگا، محسن کا ماتم ہوگا، فاطمہ کا ماتم ہوگا، علی کا ماتم ہوگا، پھر دربار میں سناٹا چھائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دروازے پر ایک دستک ہوگی، مولا دروازے دربار پر جلدی جلدی پہنچیں گے، ایک سیاہ پوش بی بی ہاتھوں میں کچھ چھپائے ہوئے آئے گی، آزاداروں مولا اسے تخت پر بٹھائیں گے، اے پوچھیں گے بتائیے کی مصیبت کیا تھی؟ آنے والی کہے گی مہدی میں تیری دادی فاطمہ ہوں، اپنے ہاتھوں کو بلند کرے گی، ایک چھوٹا ششماہ 3 پھل کا تیر گلے میں پیوست ہوگا، بتا دے مہدی میرے علی اصغر کی خطا کیا تھی؟ ارے پانی کا سوال تھا، تیروں کا جواب تھا، مہدی کے دربار میں علی اصغر کا ماتم ہوگا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پروردگار ہماری جانب سے اس قلیل عزا کو قبول فرما، پالنے والے خصوصاً تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں۔ مقام مقدسات میں جنت البقیع، جنت المأویٰ، مدینہ منورہ کے مقام، بنو ہاشم کے مقام، خصوصاً مکہ معظمہ میں شاعر آل محمد جو نشانیوں کو مسمار کیا گیا، پروردگار امام زمان کے ظہور کے ساتھ ان نشانیوں کو منور فرما، ہمیں توفیق دے کہ ہم امام کی آواز پر لبیک کہہ سکے، انتقام امام زمان میں ہم امام کے نصرتی بنے، پالنے والے ایک لمحہ ہمیں آل محمد کی محبت، ان کی معرفت، ان کی اطاعت اور ان کی زیارت، قبر اور آخرت میں ان کی شفاعت سے محروم نہ رکھنا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسقین بولایت امیر المومنین والاولاد۔ پروردگار اللہم عجل ولیک الفرج، پالنے والے امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، پالنے والے ہمیں ہمارے اولادوں کو امام کے پاسبان اور نصرتی بنانے کے، پالنے والے ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع علیم، صلوات علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔